نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، قابل قدر بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سماجی شخصیت، روحانی شخصیت، بزرگان دین، سناخان قرآن حضرات، خلیفہ مجاز ملک سید احمد خیری صاحب اور ان کے جتنے بھی معاونین، منتظمین، دعا کریں اللہ پاک اس لنگر میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کا روزہ کھولنا کھلوانا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی۔ کسی امت کو یہ 5 چیزیں نہیں ملی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے رسول، جتنے پیغمبر، جتنے نبی آئے، کسی کو یہ 5 چیزیں نہیں ملی، لیکن اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 چیزیں عطا کی۔ یہ اس امت کا بہت بڑا شرف ہے۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ روزے دار کے منہ کی بدبو، کہ صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو اندر سے ایک سمیل نکلتی ہے۔ دوسرے والا، ساتھ بیٹھنے والا اچھا نہیں سمجھتا کہ اس کے منہ سے سمیل آ رہا، لیکن اے خوش نصیب، تیرا عالم دیکھ کہ مصطفیٰ کے صدقے تجھے کتنے بھاگ لگ گئے۔ ساتھ بیٹھنے والا تو تجھے اچھا نہیں سمجھ رہا، لیکن خدا کیا فرما رہا ہے؟ رب کیا فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس روزے دار کے منہ کی بو وہ میرے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور قیامت کے دن میں اس کے روزے دار کی منہ کی بو کو جنت کی خوشبو میں بدل دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے روزے دار پر۔ اور دوسرا انعام کیا ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک سمندر کی کتنی مچھلیاں ہیں یا سمندر میں کتنے جاندار ہیں، وہ سارے کے سارے روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، یہ جو سمندر کی مچھلیاں اور اس کا ذکر حدیث پاک میں آیا، یہ حد ہے، آخری حد ہے۔ اگر حدیث پاک کے الفاظوں پر غور کیا جائے تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق جو اس نے پیدا کی، نباتات، حیوانات، جمادات، جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری روزے دار
کی مغفرت کے لیے دعا مانگے۔ تیسری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی، ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے۔ ہر روز رب تعالیٰ جنت کو حکم فرماتے ہیں، اے جنت اپنے آپ کو سجا، اپنے آپ کو خوبصورت کر، اور اس طرح اپنے آپ کو سجا جس طرح دلہن اپنے آپ کو سجا۔ اب جنت عرض کرتی ہے باری تعالیٰ مجھے کس لیے سجا رہا ہے، مجھے سجنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو روزے دار ہے، جب وہ تکلیفوں سے دنیا میں وہ تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوک برداشت کر رہا ہے، تو اس کے لیے سچ جا، جب وہ دکھ تکلیفیں پریشانیاں لے کر آئے گا، جب وہ تیرے اندر داخل ہو گیا تو ساری پریشانیاں اس کی ختم ہو جائیں۔ چوتھی چیز کیا ہے جو امت کے لیے اس امت کو عطا کسی اور امت کو عطا نہیں ہوئی؟ آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی ولی کے لیے، کسی امتی کے لیے شیطان کو بند نہیں کیا گیا، لیکن دیکھیے جب یہ پاک مہینہ آیا تو اس امت پر اللہ نے اپنا فضل فرماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شیطان کو قید کر دیا گیا۔ پوچھا گیا اس کے قید کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کی گناہگار امت کو برائی کی طرف نہ لے جائے، اس لیے اس کو قید کر دیا جائے، جتنی بھی وہ اس پاک مہینے میں عبادت کرے گا میں اس کی عبادت کو قبول اور منظور کروں گا۔ دیکھیے یہ غازی جنت کا منتظر، نماز جنت کا منتظر، حاجی جنت کا منتظر، زکات دینے والا جنت کا منتظر، حج کرنے والا جنت کا منتظر، لیکن خدا